یہ طریقہ بھی ہے کہ حکومت کے اندر نہ جائے، باہر سے رہ کر اصلاح کریں، یہ بھی بہت بڑے بڑے حضرات کا طریقہ کار ہے اور بہت اچھا ہے۔ اور یہ طریقہ بھی ثابت ہے کہ حکومت اور معاشرہ اور سوسائٹی اس کے اندر جا کر آپ اصلاح کریں۔ اصلاح کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ ان کی آپ اصلاح کریں جو پہلے سے لوگ موجود ہیں، دوسرے کی اصلاح کر کے لوگوں کو بھیجیں۔ تو یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ اور جتنے بھی مجددین گزرے ہیں، چاہے امام غزالی ہو، امام رازی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، مجد الفسانی ہو، حسن بصری ہو، یہ سارے وہ حضرات ہیں جن کی رائے یہ تھی کہ ہمیں حکمرانوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اور ان کی تجدید، ان کو مجدد جو جس وجہ سے کہا گیا، اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے عوام کی بھی اصلاح کی، علماء کی بھی اصلاح کی، حکمرانوں کی بھی اصلاح کی۔ اور میں جیسے کہتا رہتا ہوں کہ جامع الرشید کے اقدامات کو اگر آپ سمجھیں تو لوگوں سے نہ پوچھیں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اس زمانے میں جو اکبر بادشاہ تھا، پھر جہانگیر تھا، ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مغل جو بادشاہ تھے وہ آج کے بادشاہوں سے زیادہ ظالم بھی تھے، بدماش بھی تھے، بے ایمان بھی تھے، خائن بھی تھے، کرپٹ بھی تھے، لیکن شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے جنگ لڑنے کی بجائے ان کو سپورٹ کیا جائز چیزوں میں، اور جو غلط چیزیں ہو رہی تھی ان کو روکنے کی کوشش کی۔ تحریک پاکستان، شیخ الہند کی جو آگے تحریک تھی، تو ان چار تحریکوں کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو میرے خیال میں جامع الرشید کی پالیسیاں، ان کے اقدامات کو آپ کافی بہتر سمجھ سکتے ہیں۔